السلام علیکم فرینڈس، آج ہم شروع کرتے ہیں آزمائش سیریز کو دوبارہ، اور جرنی ٹورڈز انڈیا کو بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خوش نصیب لوگ جو چنے ہوئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ، ہم بطور امتحان تمہیں ضرور خیر اور شر کے ساتھ فتنے میں، آزمائش میں ڈالیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ زندگی کی حقیقت موت ہے، یعنی کوئی اللہ کا انکار کرے نہ کرے، موت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، خیر اور شر کے ساتھ آزمائش ہوگی، کیوں؟ خیر کے ساتھ دولت، صحت، عزت دے کر آزمایا جائے گا کہ کہیں انسان خود پسندی، تکبر یا گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہو جاتا، اللہ کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ اچھا، شر کے ساتھ بیماری، تکلیف، غربت دے کر آزمایا جائے گا کہ کہیں انسان مایوس تو نہیں ہو جاتا، اپنے رب کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ شرک تو نہیں چلا جاتا، اور اس کے علاوہ ناشکرا تو نہیں ہو جاتا۔ تو ان سب چیزوں سے ایسے آزمایا جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے ترمذی میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی از احب قوما، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، سنیں، جب محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ابتلاہ، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی ان کو آزماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آزمائش میں جیسے خیر نکلتی ہے ویسی کہیں نہیں نکلتی، ویسی آسانیوں میں نہیں نکلتی۔ تو پھر آگے حدیث میں تھا کہ جو راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کی اس آزمائش میں صبر کر کے اور اپنی اپلفٹ کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ اس آزمائش آپ کو نکھار دے گی۔ لیکن اگر آپ ناشکرے ہو جائیں گے اور وائی می والی آپ کے اندر آ جائے گی نا، کہ میں ہی ملی تھی اللہ کو مجھے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ پھر جو آپ کو خیر ملنے کی ہوگی وہ محبت آپ سے چلی جائے گی۔ اچھا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کرام بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مومن کے حال پہ مسکرا رہا ہوں، کہ مومن کا بھی عجیب حال ہے، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ شکر ادا کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی مومن کے دونوں ہی ہاتھ میں لڈو ہیں نا، اس کا مطلب یہ تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور حدیث، یہ میری فیوریٹ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کسی کو کوئی خیر عطا کرنا چاہتا ہے، بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تصبہ، اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، بھلائی آپ کو اگر خیر چاہیے نا تو مصیبت میں ڈالنا شرط ہے۔ آپ دیکھیں، ایک ماں اگر اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کرنا چاہتی ہے، اسے کسی اعلیٰ عہدے پر، اعلیٰ مقام پہ پہنچانا چاہتی ہے، تو ماں کیا کرے گی؟ اسے سخت ٹریننگ سے گزارے گی، جلدی اٹھانا، اسکول بھیجنا، اس کی ہیلتھ کا، اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنا، پراپر اس کو کھانا دینا۔ اور جو ماں اس کے بچے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گی، سوری ٹو سے دیٹ، کوئی ماں ایسا نہیں چاہتی، لیکن اگر کوئی ماں اپنے بچے کو اس طرح نہیں پال رہی اور وہ جو بچہ کہتا ہے وہ اسے دیتی چلی جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں نا۔ بچہ چاہے گا کہ نہیں میں اسکول نہیں جاتا، مجھے سونا ہے، وہ سونے دے گی۔ بچہ کو دانت برش نہیں کرنا، وہ نہیں کرنے دے گی۔ بچہ آئس کریم، کوک، جو چیزیں مانگے گا وہ دیتی چلی جائے گی۔ تو بچے کا حشر اینڈ میں کیا ہونا ہے آپ بتائیں؟
تو جس کو تربیت سے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے وہ بہت سخت تربیت سے گزرتا ہے، تو وہ اس کو کہیں نہ کہیں بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کا اللہ کے ہاں ایک درجہ ہے، اور جب انسان عبادت سے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے وہ اللہ سے اس طرح قریب ہو جاتا ہے اور اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے اور سامنے سردی کا موسم تھا اور ایک درخت تھا، اس کے پتے سوکھے پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس درخت کو ہلانا شروع کیا، پتے جھڑنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانے کا انداز کتنا اچھا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ بندہ مومن ہر وقت آزمائش میں رہتا ہے، کبھی اللہ اس کو جان سے، کبھی مال سے، کبھی اس کی اولاد سے آزماتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اللہ سے ملے گا تو اس حال میں ہوگا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوگا، یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ تو یہ ایک خوشخبری ہے کہ آزمائشیں انسان کو جو ہے وہ گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں، اور انسان اللہ سے جب ملے گا تو وہ بالکل پیور ہوگا۔ یہ چیز ایک بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ جس کے ایمان کا لیول جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنی بڑی اس کی آزمائش آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ آزمائے گئے وہ انبیاء، اس کے بعد علماء حق، اور اس کے بعد صالحین کی آزمائش کی گئی۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے، اور کچھ ایسی غربت سے آزمائے گئے کہ ان کے پاس پہننے کو کھدر کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ یعنی کھدر آج بھی دیکھیں نا آپ، سب سے سستی چیز ہے کہ کھدر کی بوری 10-20 روپے میں لے کے بندہ اپنے اوپر ڈال لے، کپڑوں کے تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ مگر آگے تھا کہ وہ اس حال میں بھی ایسے خوش اور مطمئن رہتے تھے کہ تم اتنے اچھے حالوں میں بھی اس طرح نہیں رہتے۔ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب وہ اللہ سے راضی تو اللہ بھی ان سے راضی۔ اور ہم کس طرح سے چھوٹی سی تکلیف میں واویلا کر دیتے ہیں اور ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم میں سے انبیاء میں سے جو سب سے زیادہ لمبی بیماری سے آزمائے گئے حضرت ایوب علیہ السلام تھے، اور ان کو 18 سال ایسی بیماری میں مبتلا کیا گیا کہ ان کی پوری اسکن جو تھی، ان کی پوری خال گل چکی تھی، اور ہر رشتہ ان کو چھوڑ کے جا چکا تھا، اولاد ان کی چلی گئی تھی، ان کا مال چلا گیا تھا، اور اس کے بعد صرف ان کے پاس ایک بیوی رہ گئی تھی، اور 2 لوگ جو ان سے ملنے آتے تھے، 2 رشتہ دار، ایک وقت انہوں نے بھی سوچا کہ کہیں ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، لگتا ہے جو اس کی آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ایوب علیہ السلام کے ہاں چشمہ جاری کیا اور ان سے نہانے کا حکم دیا، اور وہ اس آزمائش سے نکل آئے۔ لیکن ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نرم گرم بستر پہ سویا کرتے تھے اور وہ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے، تو ظاہر ہے یہ تو شکر ہی کریں گے، یہ تو عبادت ہی کریں گے، ان کا اور کیا کام ہونا ہے۔ لیکن جب یہ سب چیزیں ان سے چھن گئیں تو بھی وہ یہی کام کیا کرتے تھے، عبادت، اور وہ کہتے تھے کہ یا اللہ جب یہ سب چیزیں تھیں تو یہ تیرے اور میرے درمیان حائل تھیں، یعنی مجھے ان سب کی مال و دولت کی، اولاد کی فکر لگی رہتی تھی، لیکن اب تو سب چلے گئے، تو اب تو یا اللہ کوئی آزمائش باقی نہیں رہے، اب تو کوئی سوچ بیچ میں حائل نہیں ہوتی، اب تو صرف تو ہے اور میں ہوں۔ تو یہ لیول صبر کا، تو آزمائش چنے ہوئے لوگوں کو آتی ہے، آپ کے ساتھ، اور سورہ بقرہ میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ایک ممتحن ایگزامنر جب پیپر بناتا ہے تو وہ 2 کلاس کے بچے کے لیے میٹرک کا پیپر نہیں بناتا، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن ایک PhD کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی میٹرک کا پیپر تو نہیں بنایا جائے گا،
کیونکہ اس کا لیول بہت ہائی ہے. اسی طرح ایمان کا لیول جتنا جس کا زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کی آزمائش ہوگی. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس کو برداشت کر سکتے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کسی پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جب انسانوں کا یہ حال ہے، ایک ایگزامنر اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح نہیں آزماتا، تو کیا ہم اللہ سے یہ ناانصافی کی امید کریں کہ ہم آزمائش برداشت نہیں کر سکتے اور اللہ نے ہمیں وہ دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی آزمائش دی ہے تو سمجھ لیں کہ برداشت کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور اسی آزمائش کے ذریعے آپ دنیا میں بھی بہترین درجے پائیں گے، آخرت کے بھی بہترین درجے پائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کا قرب انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے.